بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بیان دیا مغربی میڈیا کو وزیر اعظم صاحب نے، تو اس بیان سے صرف فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بیان نے تحریک لبیک کی جو حیثیت ہے ایز اے سیاسی جماعت، وہ اب ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے ستاروں کے اندر ایک چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، پوری پاکستانی قوم کے سامنے واضح کر دیا، ایک چیز کو نمایاں کر دیا۔ ایک تو یہ فرق اس کے بیان سے ثابت ہو گیا، دوسرے نمبر پہ ایک ڈائریکٹ تحریک لبیک کو خوشی مل چکی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز کو نمایاں کر دینا، عوام کے سامنے پیش کر دینا، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس چیز کو اہمیت دینی ہے یا نہیں دینی۔ ایک تو تحریک لبیک واضح اور نمایاں ہو گئی پاکستانی قوم کے سامنے، دوسرے نمبر پہ ایک ڈائریکٹ خوشی اس کو مل چکی ہے۔ اس کے اوپر ناظرین بات کریں گے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے یعنی کہ ایک بیرونی میڈیا کو ایک بیان دیا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں وہ عمران خان کے بغیر، سینئر رہنماؤں کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے، پالیسی کے اوپر وہ بیان نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس نے دے دیا ہے۔ تو ناظرین یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سیاستدان ایسے جیسا کہ بول دیتا ہے ایسے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے وزیر اعظم کا، لیکن اس نے یہ کہنا کہ عمران خان کے بغیر، سینئر رہنماؤں کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اب جو تحریک لبیک کو ڈائریکٹ خوشی مل گئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس بیان سے تحریک لبیک کی جو حیثیت ہے وہ بالکل پاکستانی قوم کے سامنے واضح ہو گئی ہے، چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہو گئی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عقل عوام نے استعمال کرنا ہے، سوچنا عوام نے ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اس ٹائم پاکستانی قوم کے سامنے بالکل تحریک لبیک کو ایسا ایک چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ ناظرین 1.5 سال سے جب عمران خان حکومت سے گئے تو تحریک لبیک خوشیاں منا رہی ہے کہ یار دیکھو مکافات عمل ہے، اس نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، جو تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تحریک لبیک والے انجوائے کر رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کیا ہے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ ایک خوشی تو یہ 1.5 سال سے انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسری خوشی کیا ہے کہ تحریک انصاف یعنی کہ یہ ان کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ اب عمران خان جو یہ میڈیا ایک ماحول کریٹ کر رہا تھا، جو ایک یہودی ایجنٹ میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، سب کو برابر موقع ملنا چاہیے، اگر ایک جماعت الیکشن میں نہیں گئی تو وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ وہ عمران خان کا رستہ ہموار کر رہے تھے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے اور اس کی پاپولرٹی کی وجہ سے اس کے اوپر جو سیریس انتہائی یعنی کہ خطرناک قسم کے کیس ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں، اس کو الیکشن میں چھوڑ دیں۔ تو وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان مت سوچو کہ عمران خان کے بغیر صاف شفاف الیکشن نہیں ہوتے، عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ تجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اب جو سعد رضوی صاحب کو نااہل کرنا چاہتا تھا، اب یہ خود تو نااہل تو ہو چکا ہے، لیکن موجودہ وزیر اعظم نے یہ نشاندہی کر دیا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ تو خوشی کی ہے۔ اب ناظرین جو دلچسپ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح اس بیان نے تحریک لبیک کی جو حیثیت ہے اس کو بالکل نمایاں کر دیا۔ وہ کس طرح؟ تحریک لبیک کا شروع سے دعویٰ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کو موقع مل رہا ہے، اگر اسی طرح تحریک لبیک کو موقع ملے تو یہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے۔ لیکن چلو ہم پہلے نمبر کی نہیں مانتے، ہم دوسرے نمبر کی کر لیتے ہیں، تیسرے نمبر کی کر لیتے ہیں، نون لیگ کے بعد بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ووٹ کے حساب سے گراؤنڈ لیول کے اوپر پالیسی کو چھوڑو، منظم طریقے سے یعنی کہ ان کی تنظیم سازی کے اوپر کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ پارٹی کا وجود، لیڈر کی جو حیثیت یا مقبولیت ہے وہ کارکنوں سے ہوتی ہے، ووٹ سے ہوتی ہے۔ تو ووٹ تو اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر کی سب سے بڑی جماعت تحریک لبیک ہے۔ اب دلچسپ خبر کیا ہو گئی اس بیان سے کہ اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے
کہ الیکشن میں یا عام آدمی جو تھوڑا بہت علم رکھنے والا ہے وہ جو سوچ رہا ہے کہ موجودہ جو آگے الیکشن آنے والے ہیں جب بھی ہوں گے 2 مہینے بعد ہوتے ہیں جنوری فروری جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس الیکشن میں وہ جو اہل جماعت ہے جو صرف وہ جماعت کوالیفائڈ کر سکتی ہے وہ تحریک لبیک ہے. جس طرح پاکستان کی تاریخ میں وہ جماعت تحریک لبیک ہے جس کو فارن فنڈنگ کے حساب سے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے کلیئر قرار دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی فارن فنڈنگ کوئی پیسے شیسے لینے کی وہ جماعت پاکستان کی ہے. یہی تحریک لبیک ہے عمران خان کے دور میں ہوئی تھا. اس سے پہلے کوئی سیاسی جماعت کو کلیئر نہیں کیا ہے الیکشن کمیشن نے. ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں. اس طرح آنے والے الیکشن میں اگر الیکشن کے معیار کے اوپر کوئی جماعت اترتی ہے تو وہ صرف تحریک لبیک اترتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جو ہے پٹواری ان کے پاس لیڈر تو ہے نواز شریف ہے لیکن ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. وہ کیا کریں؟ وہ جیت نہیں سکتے. اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے پاکستان کا ادارے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ لیڈر تو ان کے پاس نواز شریف ہے وہ میدان میں اتر جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کو موقع ملتا ہے وہ اتر جائے گا لیکن اس کا ووٹ نہیں ہے وہ جماعت نہیں بنا سکتے. اور دوسری جماعت پی ٹی آئی ہے جس کے پاس ووٹ ہے لیڈر نہیں ہے. لیڈر پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ تو ہم لیڈر کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب تو عمران خان نے ڈکلیئر کر دیا شام قریشی وائس چیئرمین ہے وہ آلریڈی جیل میں ٹھیک ہے. تو ابھی تک پی ٹی آئی یعنی کہ ابھی عمران خان کتنا ہو گیا میں جب سے ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے کبھی بھی میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے کبھی کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہے کہ عمران خان کے علاوہ پارٹی چیئرمین کون ہوگا کون اس کو لیڈ کریں گے. تو پی ٹی آئی والے اس میں بالکل کلیئر ہے کہ عمران ہے تو ہے عمران نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کاکڑ صاحب کیا کہتا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی صاف اور شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہو گیا کہ جب عمران خان مائنس ہوں گے تو پی ٹی آئی کیا کرے گی الیکشن میں؟ وہ تو الیکشن کے اوپر پوری اترتے بھی نہیں ہے ان کے پاس لیڈر ہی نہیں ہے. وہ ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے. اور نون لیگ والوں کے پاس لیڈر ہے ووٹ نہیں ہے. وہ جماعت تحریک لبیک ہے کہ جس کے پاس ووٹ بھی ہے جس کے پاس لیڈر بھی ہے. ہر موڑ پہ ہر محاذ پہ تحریک لبیک نے واضح کیا پاکستانی قوم کے سامنے کہ وہ سیاسی جماعت تحریک لبیک ہے کہ جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس کو کلیئر قرار دے دیا. عمران خان کے دور میں الیکشن کمیشن اور وزارت داخلہ اور فارن منسٹری اس کو کلیئر قرار دیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بیرونی ملک سے کوئی پیسے لینے کا کوئی بھی کیس نہیں ہے. یہ وہ جماعت پی ٹی آئی ہے تحریک لبیک ہے. دوسرے نمبر پہ وہ تحریک لبیک نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ اس کے پاس لیڈر بھی ہے جوان بھی ہے جوشیلہ بھی ہے اور اس کے پاس ووٹ بینک بھی ہے. تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک نے پورے پاکستانی قوم کے سامنے اپنے آپ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے اندر کرپٹ لوگ نہیں ہیں جس کے اندر چور ڈاکو لوگ نہیں ہیں. یہ بھی صرف تحریک لبیک ہے پاکستان میں. چوتھے نمبر پہ تحریک لبیک کی جو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ تحریک لبیک کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ پیپل پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ جو استقام پارٹی ہے پرویز خٹک کی پارٹی ہے جماعت اسلام مولف جتنی بھی پارٹیاں ہیں تحریک لبیک کے علاوہ سب پارٹیوں میں وہی حرام خور ہیں جو الیکشن آتا ہے تو وہ موسمی پرندوں کی طرح اڑ کے کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی اس ٹہنی پہ بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کہ جو نواز شریف کی پارٹی میں چور اور ڈاکو اور فراڈی ہوتا ہے وہ عمران خان کی پارٹی میں پاک دامن صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. جب عمران خان کے دور حکومت میں وہ کرپٹ چور ڈاکو ہوتا ہے وہاں سے وہ اڑان بھر کے پیپل پارٹی میں چلا جاتا ہے. یہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے دنیا کی جاہل ترین قوم دیکھ رہی ہے لیکن پھر بھی الیکشن میں کہتے ہیں نہیں جی بس اب ہم کو یہ کریں. تو وہ پارٹی تحریک لبیک ہے کہ جس میں سب فریش لوگ ہیں. اچھا کئی لوگ آپ اس چیز کے اوپر اعتراض کریں گے کہ بھائی یار یہ نئے ہیں یہ حکومت کیسے چلائیں گے یہ تو فریش لوگ ہیں. تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پاکستانی قوم کو کہ جو یہ اعتراض کرتی ہے کہ بھئی یہ تو فریش ہیں ان کو تو کیسے معلوم ہے. اور جن کو معلوم ہے ان لوگوں نے 75 سال میں کیا کیا جو بیرون ملک سے پڑھے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ڈگریاں ایکسپورٹ لے کے آئے ہوئے ہیں جی یہ فلاں چیز کا ایکسپرٹ ہے اس نے معیشیات ہے جی فلاں چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے ملک کو تباہ کیا ہے نا. تو کیوں نہ آپ اس کو تجربہ دو نا جب دیکھو جو نہیں جانتے دیکھو وہ کیا کر کے دکھاتے ہیں جیسے کہ افغانستان میں وہ کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ جو کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یقین مانیں
کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جو جاہل آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے سب کچھ واضح بھی کر دے اس نے نہیں ماننا ہے. تو الحمدللہ پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک بار بار ثابت کر رہی ہے، ہر امتحان میں پاس ہو رہی ہے. اگر پاکستانی قوم بھی ہوش کے ناخن نہ لے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.